بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہی لڑکا ہے؟ ایک بھاری بھرکم اور روبدار آواز نے ہمارے کچے مکان کی دیواریں ہلا دیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا تھا۔ ابا کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے تھے۔ ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ صاحب، میں نے کہا تھا نا اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے اور نہ جانے کیا لکیریں مارتا رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں تو ایک غریب مزدور ہوں، مجھے مت گھسیٹیں ان معاملات میں۔ کالی وردی اور سوٹ میں ملبوس اجنبی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے پڑھنا اس وقت ناممکن تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سرکاری کاغذ نکالا اور میرے چہرے کے سامنے لہرایا۔ تمہارے خلاف بہت پکے ثبوت ملے ہیں اویس۔ اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے انجام کا نہیں سوچا تھا؟ اب چلو ہمارے ساتھ، ہیڈ آفس میں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ اماں کی ایک دلخراش چیخ نکلی اور انہوں نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ ابا نے آگے بڑھ کر مجھے حقارت سے کندھے پر دھکا دیا۔ لے جائیں صاحب اسے، اس نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نے اسے جوتے گانٹنے بٹھایا تھا تاکہ روٹی کما سکے، پر اس نے تو میرے منہ پر کالک مل دی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ محلے کے لوگ دروازوں سے جھانک رہے تھے اور چہ گویاں کر رہے تھے۔ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ مجھے کس منزل پر لے جا کر گرائے گا۔ یہ منظر تو میری زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا، مگر کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی بہت پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ میرا نام اویس ہے اور میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غربت بھی ایسی جو انسان کی ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ لیتی ہے۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے اور اسی دہاڑی سے ہم بہن بھائیوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میری 5 بہنیں تھیں اور میں اکلوتا بھائی تھا۔ میں اپنی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں اور 3 چھوٹی۔ پوری فیملی کی ذمہ داری اٹھانا ابا کی اکیلے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ابا صبح سویرے نکلتے اور رات گئے تک محنت مزدوری کرتے تو گھر کا چولہا جلتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا کہ ہم پانی پی کر سو جاتے۔ اسی تنگ دستی اور فاقوں کے بیچ میں نے بڑی مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ مجھے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسکول جاؤں، میرے پاس بھی نئے بستے ہوں، مگر یہ سب ہمارے لیے عیاشی تھی۔ جس دن میرا میٹرک کا رزلٹ آیا، میں خوشی خوشی گھر داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھا اور میں بھاگتا ہوا ابا کے پاس گیا۔ بابا، دیکھیے میں پاس ہو گیا اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ اب میں کالج میں داخلہ لوں گا۔ ابا جو بھی کام سے لوٹے تھے اور صحن میں تھکے ہارے بیٹھے حقہ پی رہے تھے، میری بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے حقے کی نالی ایک طرف رکھی اور میری طرف غصے سے دیکھا۔ کالج؟ کون سا کالج؟ اور فیس کیا تیرا باپ بھرے گا؟ ان کے لہجے کی تلخی نے میری مسکراہٹ چھین لی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابا، میں سرکاری کالج میں پڑھوں گا، خرچہ کم ہوگا، بس کتابوں کا ہی تو۔ بس کر دیا ویس، ابا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا۔ دیکھ نہیں رہا گھر کے حالات؟ تیری 5 بہنیں بیٹھی ہیں، 2 جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، جہیز بنانا ہے یا تجھے نواب بناؤں؟ آج تک پڑھ لیا، بہت ہے، اب تجھے میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیکن ابا، میرا شوق ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں بڑا آدمی بنوں گا تو سب مسئلے حل کر دوں گا۔ ابا طنزیہ ہنسے۔ بڑا آدمی؟ اوے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے خواب بھی ہماری اوقات کے مطابق ہونے چاہیے۔ کل سے تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میں نے بازار میں رفیق موچی سے بات کر لی ہے، کل سے تو اس کی دکان پر بیٹھے گا اور جوتے گانٹے گا، کام سیکھے گا۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ موچی؟ میں تو افسر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ابا، میں موچی نہیں بنوں گا، میں پڑھوں گا۔ میں نے پہلی بار ابا کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جسارت کی۔ ابا نے اسی وقت پیر سے جوتا اتارا اور دے مارا۔ جوتا سیدھا میرے منہ پر لگا۔ زبان چلاتا ہے باپ کے آگے؟ روٹی کھانے کو نہیں ہے اور اس کو بابو بننا ہے۔ کل صبح چپ چاپ رفیق کی دکان پر پہنچ جانا، ورنہ اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی ایک نوالا ملے گا۔
اماں باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھیں کیونکہ ابا کے غصے کے سامنے بولنا آگ میں کودنے کے مترادف تھا۔ میں نے رزلٹ کارڈ سینے سے لگایا اور کونے میں جا کر سسکیاں لینے لگا۔ اگلی صبح سورج میرے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ مایوسی کا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ ابا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ بازار کی گندی اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی بوسیدہ دکان کے سامنے رکے۔ وہاں چمڑے اور سمت بانڈ کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس کے کپڑے میلے تھے اور ہاتھوں میں سیاہی لگی تھی جوتا سی رہا تھا۔ رفیق بھائی، یہ رہا میرا لڑکا اویس۔ ابا نے میرا تعارف کروایا۔ آج سے یہ تمہارے حوالے۔ اس کا دماغ پڑھائی کے چکروں میں خراب ہو گیا ہے، ذرا اس کو ہنر سکھاؤ تاکہ 2 پیسے کمانے کے قابل ہو۔ استاد رفیق نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ان کے دانت تمباکو سے پیلے ہو چکے تھے۔ آ جا پتر، بیٹھ جا، فکر نہ کر، ایسا کاریگر بناؤں گا کہ لوگ تیرے ہاتھ کے ٹانکے کی تعریف کریں گے۔ افسری میں کیا رکھا ہے؟ اصلی کمائی تو ہنر میں ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہاں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی پیڑھی سنبھال لی۔ میرے سامنے پرانے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا ڈھیر تھا۔ یہی اب میرا مقدر تھا۔ میرے اسکول کے دوست کالج جا رہے ہوں گے اور میں یہاں لوگوں کے پیروں کی دھول میں اٹے جوتے مرمت کروں گا۔ پہلا دن میرے لیے جہنم جیسا تھا۔ میرے نازک ہاتھوں میں سوئی چبھتی تھی، دھاگا کھینچتے ہوئے انگلیاں کٹ رہی تھیں۔ استاد رفیق مجھے ڈانٹتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی۔ اوے دھیان سے، یہ سوئی ہے، قلم نہیں جو پیار سے چلے گی۔ زور لگا، زور۔ استاد کی آواز میرے کانوں میں گونجتی۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو میری انگلیاں سوجی ہوئی تھیں اور کپڑوں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ابا نے میری جیب ٹٹولی۔ آج کچھ ملا؟ نہیں ابا، استاد نے کہا ابھی تو سیکھ رہا ہے، جب کام آئے گا تب دہاڑی ملے گی۔ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ابا نے حقارت سے منہ بنایا۔ چلو کوئی نہیں، جلدی سیکھ لے گا تو پیسہ بھی آئے گا، خبردار جو پڑھائی کا نام لیا تو۔ میں خاموشی سے چھت پر چلا گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے سرگوشی کی۔ یا اللہ، کیا میری قسمت میں صرف یہ جوتے گانٹنا ہی لکھا ہے؟ کیا میرے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے؟ میرے اندر کا اویس ابھی نہیں مرا تھا، وہ افسر بننے والا بچہ جو گلی میں کھیلتے ہوئے سب کو کہتا تھا کہ میں صاحب بنوں گا، وہ میرے اندر چیخ رہا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگر ابا مجھے اسکول نہیں جانے دیں گے تو نہ صحیح، میں راستہ خود بناؤں گا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ میں روزانہ دکان پر جاتا، سارا دن جوتوں کی دھول پھانکتا، گالیاں کھاتا اور رات کو تھک ہار کر سو جاتا، لیکن میرے دماغ میں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ ایک دن دکان پر ایک اسکول کا بچہ اپنا جوتا سلوانے آیا۔ اس کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب تھی۔ میں نے حسرت سے اس کتاب کو دیکھا۔ بھائی جان، یہ کتاب دکھائیں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لڑکے نے عجیب نظروں سے میرے میلے کپڑوں کو دیکھا اور کتاب میری طرف بڑھا دی۔ میں نے کتاب کھولی تو الفاظ میری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ تبھی استاد رفیق کی زوردار آواز آئی، اوے اویس، کام پر دھیان دے، کتابیں پڑھنے کا شوق ابھی گیا نہیں تیرا؟ گاہک کا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کتاب واپس کی اور جوتا سینے لگا، لیکن اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں حالات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ یہ جوتوں کی دکان میری منزل نہیں، یہ صرف ایک پڑاؤ ہے۔ اس رات چھت پر ستاروں کی چھاؤں میں کیے گئے فیصلے نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اگلے دن میں دکان پر معمول سے تھوڑا پہلے پہنچ گیا۔ دکان ابھی بند تھی اور استاد رفیق تالے کھول رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے تالا لیا اور شٹر اوپر اٹھایا۔ استاد رفیق نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، ارے واہ اویس، آج تو بڑا پھرتیلا ہو رہا ہے۔ کل تو تیرا منہ لٹکا ہوا تھا جیسے کسی نے زبردستی بٹھا دیا ہو، اور آج صبح صبح دکان پر موجود ہے۔ خیر تو ہے؟ میں نے صفائی کرتے ہوئے جھاڑو ہاتھ میں تھاما اور ہمت مجتمع کر کے بولا، استاد جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ استاد اپنی گدی پر بیٹھ چکے تھے اور اوزاروں کو ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے سرسری انداز میں کہا، بول، کیا بات ہے؟ کہیں چھٹی تو نہیں چاہیے؟ ابھی تو آیا ہے۔ میں ان کے قریب ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، نہیں استاد جی، چھٹی نہیں چاہیے،
بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں دکان کے ٹائم کے بعد 1-2 گھنٹے زیادہ لگا لیا کروں یا لنچ کے ٹائم میں بھی کام کروں تو کیا آپ مجھے اس کام کے تھوڑے بہت پیسے الگ سے دے دیا کریں گے؟ استاد رفیق کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے مجھے گھورا۔ کیوں؟ تیرے ابا تو روز شام کو آ کر مجھ سے تیری دہاڑی کا 1-1 روپیہ وصول کرتے ہیں۔ تجھے الگ سے پیسے کیوں چاہیے؟ کہیں کسی غلط چکر میں تو نہیں پڑ رہا ہے؟ سگریٹ وگریٹ تو نہیں پینے لگا؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں سچ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اگر استاد کو پتہ چل جاتا کہ میں پڑھنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو وہ شاید ابا کو بتا دیتے۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں استاد جی، توبہ کریں۔ میں بس تھوڑے پیسے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی کبھار اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکوں یا گھر میں کچھ ضرورت ہو تو پوری کر سکوں۔ ابا سے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ استاد کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک پرانا جوتا اٹھایا اور اس پر سمت بانڈ لگاتے ہوئے بولے، دیکھ اویس، مجھے تیرے ابا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تو میرا کام زیادہ کرے گا تو میرا ہی فائدہ ہے۔ میں تجھے جوتوں کے حساب سے اوپر کے پیسے دے دیا کروں گا، لیکن یاد رکھنا یہ بات ہمارے بیچ رہے گی۔ اگر تیرے باپ نے آ کر مجھ سے باز پرس کی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میں نے کچھ نہیں دیا۔ میرے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ استاد جی، آپ بے فکر رہیں، ابا کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس دن سے میری زندگی کا ایک نیا اور کٹھن دور شروع ہوا۔ میں سارا دن مشین کی طرح ہاتھ چلاتا۔ شام کو ابا دکان پر آتے، ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت ہوتا۔ وہ استاد رفیق سے پوچھتے، ہاں بھائی رفیق، آج کتنے پیسے بنے اس کے؟ استاد رفیق میری طرف کنکھیوں سے دیکھتے اور پھر ابا کے ہاتھ پر وہی مقرر رقم رکھتے تھے۔ یہ لو بھائی، اس کی آج کی کمائی، لڑکا محنت کر رہا ہے۔ ابا پیسے گنتے اور پھر میری طرف مڑتے، چل گھر چل، سیدھا گھر جانا ہے اور ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرنی۔ میں سر جھکا کر ان کے پیچھے چل پڑتا۔ میری اپنی جیب میں چھپائے ہوئے وہ چند سکے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت محسوس ہوتے تھے۔ یہ میری چوری تھی اپنے ہی باپ سے، لیکن یہ چوری میرے مستقبل کی امانت تھی۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں ردی والے کے پاس جا سکوں۔ ردی والے بابا نے مجھے میلی کچیلی قمیص اور پھٹے ہوئے جوتوں میں دیکھ کر حقارت سے کہا، اوئے لڑکے، ہٹو پیچھے، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے سکے ان کے کاؤنٹر پر رکھے اور التجا کی، بابا جی، مجھے کھیلنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے کتابیں چاہیے۔ فرسٹ ایئر کی پرانی کتابیں مل جائیں گی، چاہے پھٹی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ بابا جی نے پیسوں کی طرف دیکھا اور پھر میرا حلیہ دیکھا۔ ان کا رویہ تھوڑا نرم ہوا۔ وہ کونے میں اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ ادھر دیکھ لو ڈھیر میں، اگر کچھ کام کا مل جائے۔ میں دیوانوں کی طرح اس ڈھیر پر ٹوٹ پڑا۔ دھول اور مٹی سے اٹی ہوئی کتابیں میں نے ایسے اٹھائیں جیسے میرے لیے ہیرے جواہرات ہوں۔ مجھے انگریزی اور دیگر مضامین کی کچھ کتابیں مل گئیں جن کے کور غائب تھے اور کچھ کے صفحات بھی پھٹے ہوئے تھے، لیکن متن پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی وہ کتابیں خریدی اور اپنی قمیض کے اندر چھپا لی۔ گھر پہنچ کر سب سے بڑا مسئلہ ان کتابوں کو چھپانا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے تھے جہاں ہم سب بہن بھائی اور ماں باپ رہتے تھے۔ میں نے ایک پرانی بوری میں کتابیں لپیٹیں اور انہیں چھت پر پڑے ہوئے ٹوٹی ہوئی چرپائیوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا۔ اب میرا اصل امتحان شروع ہوا۔ دن بھر کی ہڈی توڑ محنت کے بعد جب رات ہوتی تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہوتی، لیکن میرے اندر کا جنون مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ جب سب گھر والے سو جاتے اور ابا کی خراٹوں کی آواز گونجنے لگتی تو میں دبے پاؤں اٹھتا۔ میں چھت پر جاتا، اپنی کتابیں نکالتا اور موم بتی جلاتا۔ ایک رات میں انگریزی کے مشکل الفاظ یاد کر رہا تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے پاؤں کی آہٹ آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ اگر ابا ہوئے تو وہ میری ہڈیاں توڑ دیں گے اور کتابیں جلا دیں گے۔ میں نے جلدی سے پھونک مار کر موم بتی بجھائی اور وہیں بوری کے پاس لیٹ کر سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ آہٹ قریب آئی اور پھر رک گئی۔ اندھیرے میں مجھے کسی کا سایہ اپنے اوپر جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ ایک نرم ہاتھ میرے بالوں میں پھرا۔ وہ ہاتھ کھردرا تھا لیکن اس کا لمس بہت شناسا تھا۔ اویس، اماں کی دھیمی آواز میرے کان میں پڑی، تو سویا نہیں ابھی تک؟ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ چاندنی میں اماں کا فکر مند چہرہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں، آپ جاگ رہی ہیں؟ اماں نے میرے پاس پڑی ہوئی کتابوں کی بوری پر ہاتھ رکھا۔
انہیں سب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ میرے قریب ہوئی اور سرگوشی میں بولی، بیٹا کیوں اپنی جان کو روگ لگا رہا ہے؟ تیرے ابا کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ دن بھر تو ویسے ہی ہلکان ہوتا ہے، رات کو بھی آرام نہیں کرتا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، اگر میں سو گیا تو میرے خواب بھی سو جائیں گے، مجھے پڑھنے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ابا کو پتہ نہیں چلے گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ انہوں نے اپنے پلو سے گرہ کھولی اور اس میں سے مڑے توڑے 10-20 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے۔ یہ رکھ لے، میں سبزی میں سے تھوڑے تھوڑے بچاتی ہوں، تیرے کام آئیں گے، شاید کبھی قلم کاپی خریدنی پڑ جائے۔ اس رات ماں کی دعاؤں اور ان چند روپوں نے میرے ارادے کو چٹان بنا دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ چاہے ابا کا خوف ہو یا غربت کی دیوار، میں اس دیوار میں سوراخ کر کے ہی دم لوں گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ دیوار کے اس پار میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا میرا انتظار کر رہا ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ دن دکان کی کالک اور سمت بانڈ کی بو میں گزرتا اور رات کتابوں کی دنیا میں میری نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ لیکن ان جاگتی آنکھوں میں جو خواب تھے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتے تھے۔ ایک رات گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، چھت پر بھی ہوا بند تھی اور حبس ایسا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میں بنیان پہنے پسینے میں شرابور موم بتی کے سامنے جھکا حساب کا ایک مشکل سوال حل کر رہا تھا۔ میرا دھیان پوری طرح کتاب میں تھا اور ارد گرد کی دنیا سے میرا رابطہ کٹ چکا تھا۔ شاید اسی محویت نے مجھے مار دے دی تھی۔ اچانک میرے پیچھے ایک بھاری قدموں کی آہٹ ابھری۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا یا کتابیں چھپاتا، ایک زوردار لات میری پیٹھ پر لگی۔ میں منہ کے بل اپنے کتابوں پر جا گرا۔ موم بتی گر کر بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ کیا تماشا لگا رکھا یہ؟ ابا کی گرجدار آواز نے رات کا سکوت توڑ دیا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ میں کامتے ہاتھوں سے ماچس تلاش کرنے لگا تاکہ موم بتی دوبارہ جلا سکوں۔ جیسے ہی روشنی ہوئی میں نے دیکھا کہ ابا غصے سے بھرے کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں نے تجھے منع کیا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ ان فضولیات کو چھوڑ دیں۔ ابا نے جھک کر میری کتاب اٹھائی اور اسے زور سے فرش پر دے مارا۔ کتاب کے بوسیدہ ورق بکھر گئے۔ ابا، میں صرف پڑھ رہا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں اپنا کام بھی تو پورا کرتا ہوں، آپ کی دہاڑی بھی پوری لاتا ہوں، پھر آپ کو میرے پڑھنے سے کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ابا نے میری قمیض کے کالر سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ تو یہ کتابیں پڑھ کر کیا افسر بنے گا؟ اپنی حالت دیکھی ہے تو نے؟ ایک موچی کا بیٹا ہے تو، موچی کا۔ اگر اتنا دھیان اپنے کام پر دیتا تو آج ڈبل پیسے کما رہا ہوتا، لیکن نہیں، تجھے تو نواب بننا ہے۔ نہیں ابا، میرا یہ خواب نہیں ہے کہ میں ساری زندگی لوگوں کے پھٹے پرانے جوتے سیتا رہوں۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی بار بات کی۔ میں افسر بننا چاہتا ہوں، میں اس غربت سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ابا نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ سنو سنو ذرا اس کی باتیں۔ ابا نے طنزے ہنس کر اماں کو آواز دی۔ او اویس کی ماں، اٹھ ذرا دیکھ اپنے لاڈلے کے خواب۔ یہ صاحب بہادر بننا چاہتے ہیں، ہمارے جیسے غریب 2 وقت کی روٹی کما لیں، یہی بڑی بات ہے، اور یہ آسمان سے تارے توڑنے چلا ہے۔ اماں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھیں اور بھاگ کر میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیوں مار رہے ہو لڑکے کو؟ پڑھ ہی تو رہا ہے، کوئی چوری تو نہیں کر رہا؟ اماں نے روتے ہوئے کہا۔ ابا نے حقارت سے بکھری ہوئی کتابوں کو ٹھوکر ماری۔ یہ پڑھائی نہیں، یہ بربادی ہے۔ اس کا دھیان کام میں نہیں لگتا کیونکہ اس کے دماغ میں یہ کتابیں گھسی ہوئی ہیں۔ سن لے اویس، یہ تیری آخری وارننگ ہے۔ کل صبح یہ ساری ردیاں اٹھا اور کباڑی کو بیچا۔ مجھے گھر میں ایک بھی کاغذ کا ٹکڑا نظر نہ آئے، اور اگر تو نے دوبارہ پڑھنے کا نام لیا تو دکان سے بھی اٹھا لوں گا اور گھر سے بھی نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر ابا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ چھت پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بہت بھاری تھی۔ میں زمین پر بکھرے ہوئے اپنے کتابوں کے ورق چننے لگا۔ میری آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ان الفاظ کو دھندلا رہے تھے جو میری زندگی بدل سکتے تھے۔ اماں میرے قریب بیٹھ گئیں اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ان کا اپنا دل بھی بھرا ہوا تھا۔ کاش بیٹا تیرے خواب میں پورے کر سکتی۔ اماں کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں بہت مجبور ہوں، تیرے ابا کو ڈر ہے کہ کہیں تو پڑھ لکھ کر بھی بے روزگار نہ رہ جائے۔
اور پھر جوتے سینے کے قابل بھی نہ رہے۔ وہ اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہیں بیٹا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میرے گال پر ابا کے تھپڑ کا نشان جل رہا تھا، لیکن میرے اندر کی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اماں، میں تیرے خواب ضرور پورے کروں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ بس تو ابا کو کسی نہ کسی طرح منا لے، انہیں کہہ کہ مجھے پڑھنے سے نہ روکیں۔ میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں دکان پر اور زیادہ کام کروں گا، میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، لیکن مجھے میری کتابوں سے جدا نہ کریں۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ تیرے ابا کا کام ہے بولنا، تو اسے بولنے دیا کر۔ تو پڑھتا ہے تو پڑھ، اللہ تجھے بہت کامیاب کرے گا۔ میں سنبھال لوں گی انہیں، تو بس اپنی کتابیں مت بیچنا۔ اماں کی ان باتوں نے میرے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو پھر سے جوڑ دیا۔ اس رات میں سویا نہیں، بلکہ صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابا کے سامنے کبھی نہیں پڑھوں گا، لیکن میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے روز میں نے اپنی کتابیں بوری سے نکال کر دکان پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دکان کی چھت پر ایک پرانا لکڑی کا باکس پڑا تھا، جہاں فالتو چمڑا رکھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ جگہ میری کتابوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ہوگی۔ صبح جب میں بوری کندھے پر رکھ کر نکلنے لگا تو ابا نے گھور کر دیکھا۔ کہاں لے جا رہا ہے یہ کچرا؟ میں نے دل کڑا کر کے جھوٹ بولا۔ ردی والے کے پاس ابا، آپ نے کہا تھا نا بیچ دے، بس بیچنے جا رہا ہوں۔ ابا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ شاباش، اب آیا نا لائن پر، جا بیچ دے اور جو پیسے ملے اس سے گھر کے لیے سبزی لے آنا۔ افسری کا بھوت اتر جائے گا تو روٹی کمانا سیکھ جائے گا۔ میں بھاری قدموں سے گھر سے نکلا۔ میرا دل رو رہا تھا کہ میں اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن سچ بولنے کی قیمت میرے مستقبل کا قتل تھی۔ میں ردی والے کی دکان کی طرف جانے کی بجائے سیدھا استاد رفیق کی دکان کی طرف مڑ گیا۔ راستے میں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید رات کے ہنگامے اور ابا کے چیخنے کی آوازیں محلے والوں نے سن لی تھی۔ نکڑ پر کھڑے کچھ لڑکے جو میرے بچپن کے ساتھی تھے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ دیکھو افسر جا رہا ہے، ایک نے آواز لگائی۔ سنا ہے رات کو افسر صاحب کی خوب پٹائی ہوئی ہے۔ کیوں اوئے، بن گیا کمشنر؟ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے راستے پر چلتا رہا۔ دکان پہنچ کر میں نے جلدی سے کتابیں لکڑی کے باکس میں چھپائیں اور اوپر پرانے چمڑے کے ٹکڑے ڈال دیے۔ اب میری زندگی کا نیا شیڈول شروع ہونے والا تھا۔ دن کو کام، دوپہر کے وقفے میں چھپ کر پڑھائی اور رات کو ذہن میں دہرائی۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ ابھی میں نے دکان کھولی ہی تھی کہ ایک سرکاری گاڑی دکان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص اترا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روپ تھا۔ استاد رفیق جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ جی صاحب جی، حکم کریں۔ استاد نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس افسر نے میری طرف دیکھا۔ میں کونے میں بیٹھا جوتا صاف کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ افسر نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ اویس ہے صاحب، میرا شاگرد، استاد نے جواب دیا۔ افسر میرے قریب آیا اور جھک کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا، تم وہی ہو جس نے میٹرک میں پورے بورڈ میں پوزیشن لی تھی؟ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ذکر کر رہے تھے تمہارا۔ افسر کے الفاظ سن کر میرے ہاتھوں سے جوتا گر گیا۔ میرا دل سینے میں زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا اس کی آواز باہر سب کو سنائی دے گی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ شکر ہے اس وقت دکان پر کوئی گاہک نہیں تھا اور گلی کا شور اتنا تھا کہ شاید کسی اور نے یہ بات نہیں سنی تھی۔ استاد رفیق حیرت سے منہ کھولے کبھی مجھے اور کبھی افسر کو دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس افسر کے قریب جا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، خدا کے لیے آہستہ بولیں، اگر میرے ابا یا کسی محلے والے نے سن لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، یہ بات کسی کو مت بتائیے گا کہ میں نے کوئی پوزیشن لی ہے یا میں پڑھتا ہوں۔ افسر میرے اس رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شاید توقع کی تھی کہ میں خوشی سے اچھل پڑوں گا، یہاں انعام مانگوں گا، لیکن یہاں تو میں اپنی کامیابی کو جرم کی طرح چھپا رہا تھا۔ لیکن بیٹا، یہ تو خوشی کی بات ہے، تم نے پرائیویٹ امتحان دے کر بڑے بڑے اسکولوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تمہیں تو اخبار میں آنا چاہیے۔ افسر نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں صاحب، میری خوشی اسی میں ہے کہ یہ بات راز رہے۔ میرے ابا کو پڑھائی سے سخت نفرت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اب بھی چھپ کر پڑھ رہا ہوں تو وہ میری کتابیں جلا دیں گے اور مجھے کام سے بھی ہٹا دیں گے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اسے یہیں دفن کر دیں۔
افسر نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں چھپی بے بسی کو پڑھ لیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، عجیب لڑکی ہو اویس، لوگ کامیابی کا ڈھول پیٹتے ہیں اور تم اسے چھپا رہی ہو۔ خیر، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں خاموش رہوں گا، لیکن یاد رکھنا تم ہیرے ہو اور ہیرا کوئلے کی کان میں بھی چھپ نہیں سکتا۔ وہ افسر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میرے اندر ایک نئی امید جگا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا راستہ درست ہے۔ استاد رفیق نے مجھے گھورا۔ کیا کھچڑی پک رہی تھی اوئے؟ کیا کہہ رہا تھا وہ بابو؟ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ کچھ نہیں استاد جی، وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں کوئی پرانی کتابوں کی دکان ہے کیا؟ بس وہی بتا رہا تھا۔ استاد نے کندھے اچکائے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ اس دن کے بعد میرا جنون مزید بڑھ گیا۔ میں نے میٹرک کے بعد ایف اے کی کتابیں بھی اسی طرح ردی والے سے خریدی اور اپنی خفیہ پڑھائی جاری رکھی۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ میری زندگی دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ دن کی روشنی میں ایک میلا کچیلا موچی اور رات کے اندھیرے میں علم کا پیاسا طالب علم۔ ہمارے گھر میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو موم بتی جلا کر پڑھتا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں جب سب چھت پر سوتے تو میں نیچے کمرے میں گھٹن اور حبس میں بیٹھ کر پڑھتا تاکہ روشنی باہر نہ جائے۔ لیکن کبھی کبھار جب تھکن سے نڈھال ہو جاتا تو وہیں کتاب پر سر رکھ کر سو جاتا۔ ایک رات میں حسب معمول پڑھ رہا تھا کہ موم بتی گر گئی اور میری قمیص کے کونے کو آگ لگ گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے آگ بجھائی، لیکن اسی بھاگ دوڑ میں کرسی گرنے کی آواز پیدا ہو گئی۔ ابا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیچے آئے۔ کون ہے نیچے؟ چور ہے کیا؟ میں نے جلدی سے کتابیں چھپائیں اور لیٹ گیا۔ ابا نے آ کر دیکھا تو میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر مجھے لات مار کر جگایا۔ اٹھوئے، کیا کھڑکا کر رہا تھا؟ اور یہ جلنے کی بو کیسی آ رہی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ابا، شاید چوہا تھا، میں اسے بھگا رہا تھا۔ ابا نے شک بھری نظروں سے دیکھا اور پھر زور زور سے چیخنے لگے۔ مجھے پاگل مت بنا، تو پھر سے وہی کتابوں والا منحوس کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پورا محلہ سو رہا ہے اور نواب صاحب جاگ رہے ہیں۔ تیری وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ ان کی ڈانٹ اور چیخو پکار اتنی بلند تھی کہ ساتھ والے گھروں میں بھی آواز جا رہی تھی۔ خاموش رات میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ پڑوسیوں کی چھتوں سے کھانسی اور باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ ابا نے مجھے خوب سنائی اور پھر اوپر چلے گئے۔ میں نے ایف اے کے بعد بی اے بھی اسی طرح پاس کر لیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا امتحان کھڑا تھا، مقابلے کا امتحان، سی ایس ایس۔ یہ میرا اصل خواب تھا، وہ منزل جس کے لیے میں نے اتنے سال کانٹوں پر سفر کیا تھا، لیکن اس کے لیے کتابیں مہنگی تھیں اور امتحان کی فیس بھی میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے استاد رفیق سے بات کی کہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کروں گا، مجھے اس کے بدلے پیسے دے دیا کریں۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میرا معدہ خراب ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے۔ اس طرح میں روزانہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا۔ جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تو میں پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھاتا اور دکان کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر ردی کے کاغذوں پر نوٹس بناتا۔ بھوک سے میرا سر چکراتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا، لیکن پھر مجھے ابا کے تانے اور محلے والوں کے کہہ کے یاد آ جاتے اور میرا عزم جوان ہو جاتا۔ میں نے ایک ایک روپیہ جوڑا۔ مہینوں کی بھوک کاٹ کر میں نے امتحان کی فیس اور چند ضروری کتابوں کا انتظام کیا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اماں کبھی کبھار میری کمزور صحت دیکھ کر روتی تھی، لیکن میں انہیں دلاسا دیتا کہ بس کچھ دن اور، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فارم جمع کروا دیا۔ اب میری زندگی کا سب سے بڑا معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ اب سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ امتحان کے دنوں میں دکان سے چھٹی کیسے لی جائے اور ابا کو کیسے اندھیرے میں رکھا جائے۔ امتحان مسلسل کئی روز جاری رہنے تھے، اور اگر میں اتنے دن دکان پر نہ جاتا تو استاد رفیق ابا کو شکایت لگا دیتے۔ مجھے کوئی ایسا جھوٹ بولنا تھا جو میری جان بچا سکے۔ اگلی صبح میں دکان پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑکا رہا تھا۔ استاد رفیق جوتا سلائی کر رہے تھے۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور ان کے پاس جا بیٹھا۔ استاد جی، مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے۔ میری آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ استاد نے سوئی دھاگا کھینچتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ پہلے ہی تو آدھا دن غائب رہتا ہے، اب پھر چھٹی چاہیے کیا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جی استاد جی، بات دراصل یہ ہے کہ میرے ایک دور کے رشتے دار کی طبیعت بہت خراب ہے،
اور انہیں ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے چند دنوں کے لیے وقفے وقفے سے چھٹی چاہیے ہوگی۔ استاد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اویس، تو جانتا ہے کہ کام کا رش ہے، اگر تو چلا گیا تو یہ جوتوں کے ڈھیر کون نمٹائے گا؟ اور تیرے ابا کو پتا ہے اس بات کا؟ میں نے فوراً کہا، جی استاد جی، ابا کو میں نے بتا دیا ہے، وہ تو خود پریشان ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن پیپر نہیں ہوگا میں رات گئے تک بیٹھ کر کام ختم کر دوں گا، بس آپ میری دہاڑی نہ کاٹنا، ورنہ ابا شک کریں گے۔ استاد رفیق کچھ دیر خاموش رہے، پھر شاید انہیں میرے چہرے کی بے چارگی پر رحم آ گیا۔ اچھا جا، لیکن یاد رکھنا اگر کام کا حرج ہوا تو میں تجھے فارغ کر دوں گا، اور ہاں، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، اگر یہ کوئی بہانہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اب میرا معمول ایک جاسوس جیسا ہو گیا تھا۔ صبح میں گھر سے وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کر نکلتا، ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا ہوتا تاکہ ابا کو لگے کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک مسجد کے غسل خانے میں جا کر میں اپنے کپڑے بدلتا جو میں نے چوری چھپے بستے میں رکھے ہوتے تھے۔ وہاں میں اپنا حلیہ درست کرتا، بالوں میں کنگھی کرتا اور پھر ایک طالب علم بن کر امتحان سینٹر پہنچ جاتا۔ امتحان گاہ کا ماحول میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں مہنگی کتابیں اور نوٹس تھے۔ ان کے لباس بتا رہے تھے کہ وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں۔ میں اپنے سادے سے کپڑوں میں وہاں خود کو ایک اجنبی مخلوق محسوس کر رہا تھا۔ جب میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اور میرے ارد گرد خوشبوؤں میں بسے امیدوار آ کر بیٹھے تو مجھے اپنے ہاتھوں پر لگی سمت بانڈ کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ میز کے نیچے چھپا لیے۔ میرے ناخنوں میں چھپی ہوئی سیاہی میری اصلیت کی چغلی کھا رہی تھی۔ پرچہ شروع ہوا، جیسے ہی سوال نامہ میرے سامنے آیا میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ یہ وہی سوال تھے جو میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر بھوک کاٹ کاٹ کر تیار کیے تھے۔ میرا قلم چلنے لگا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پانے کے لیے پوری دنیا تھی۔ میں لکھتا گیا یہاں تک کہ میرا ہاتھ دکھنے لگتا، لیکن میں رکتا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ 3 گھنٹے میری زندگی کے 30 سالوں کا فیصلہ کریں گے۔ واپسی کا سفر اور بھی خطرناک ہوتا۔ میں سینٹر سے نکلتے ہی بھاگتا ہوا مسجد جاتا، دوبارہ وہی میلے کپڑے پہنتا، ہاتھوں پر تھوڑی کالک ملتا تاکہ ایسا لگے کہ میں کام کر کے آ رہا ہوں، اور پھر دکان پر پہنچ جاتا۔ استاد رفیق مجھے دیر سے آتا دیکھ کر بڑبڑاتے، لیکن میں خاموشی سے کام میں جٹ جاتا۔ ایک دن میں پرچہ دے کر واپس آ رہا تھا کہ گلی کے موڑ پر اچانک ابا سامنے آ گئے۔ میرا سانس وہیں رک گیا۔ میں نے بھی کپڑے نہیں بدلے تھے اور میرے ہاتھ میں کتابوں والا تھیلا تھا۔ اگر ابا نے مجھے ان صاف کپڑوں میں دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ میں نے بجلی کی تیزی سے ایک دیوار کی اوٹ لی۔ ابا اپنی دھن میں مست چلتے جا رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے گزرے، لیکن شکر ہے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگا زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ یہ چور سپاہی کا کھیل میرے اعصاب شل کر رہا تھا۔ امتحانات کے دن ختم ہو گئے۔ آخری پرچہ دے کر جب میں ہال سے نکلا تو مجھے ایک عجیب سی سرشاری محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن مجھے سکون تھا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے۔ میں نے اپنی قسمت اللہ کی اور ان کاپیوں کے حوالے کر دی تھی۔ اب دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع ہو گئی۔ صبح سے شام تک جوتے گانٹنا، گالیاں سننا اور رات کو ابا کی ڈانٹ۔ لیکن اب میرے اندر ایک امید کا دیا جل رہا تھا۔ مجھے شدت سے رزلٹ کا انتظار تھا۔ اس دوران گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور ابا کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کام سے جلدی گھر آ جاتے اور کھانستے رہتے۔ ایک دن میں دکان سے گھر لوٹا تو ابا چرپائی پر لیٹے تھے۔ انہوں نے مجھے پاس بلایا، اویس ادھر بیٹھ۔ ابا کی آواز کمزور تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھ سے اب اتنی مشقت نہیں ہوتی۔ تیری بہنوں کی شادی کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ ابا نے میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اب تجھے ہی اس گھر کا بوجھ اٹھانا ہے، تو کام میں دل لگا۔ استاد رفیق کہہ رہا تھا کہ تو کام چور ہو گیا ہے، کئی دن غائب رہتا ہے۔ اگر تو ایسے کرے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میرے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ ابا کی مجبوری اور میری حقیقت کے درمیان جنگ جاری تھی۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ابا نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا ویس، کر کے دکھا۔
مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو انہی کتابوں کے چکر میں اپنی زندگی نہ برباد کر لے۔ یاد رکھنا، اگر تو نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابا کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ سب ان کی بہتری کے لیے ہی تو تھا۔ لیکن اگر میں فیل ہو گیا، یہ خیال مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا، اگر میں فیل ہو گیا تو میں واقعی ابا کا مجرم بن جاؤں گا۔ رزلٹ آنے میں ابھی کچھ مہینے باقی تھے۔ یہ انتظار کا وقت امتحان سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے عذاب تھا۔ میں روزانہ دعائیں مانگتا، کیا ایک موچی کا بیٹا واقعی افسر بن سکتا ہے، یا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ معاشرے کی تلخ حقیقتیں میرے سامنے منہ کھولے کھڑی تھیں اور میں ان کے سامنے نہتا کھڑا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب تحریری امتحان کا نتیجہ آنا تھا۔ میں دکان پر بیٹھا تھا لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے استاد رفیق سے پیٹ درد کا بہانہ کیا اور قریبی انٹرنیٹ کیفے کی طرف بھاگا۔ وہاں موجود لڑکے نے میرا رول نمبر ڈال کر انٹر کا بٹن دبایا تو اسکرین پر ایک فہرست آ گئی۔ میں نے اپنی سانس سے روک کر اس فہرست میں اپنا نام تلاش کیا۔ میرا نام وہاں جگمگا رہا تھا۔ میں پاس ہو گیا تھا۔ میں نے تحریری مارکا سر کر لیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن میں وہیں چیخ نہیں سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے خدا کا شکر ادا کیا اور دکان پر واپس آ گیا۔ استاد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس دوا لے لی ہے، آرام آ جائے گا۔ شام کو جب میں گھر گیا تو میرا دل چاہا کہ ابا کے قدموں میں گر کر بتا دوں کہ میں نے پہلا پڑاؤ پار کر لیا ہے، مگر ابا کی حالت دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ کھانستے ہوئے چارپائی پر بیٹھے تھے اور پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ ابا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اویس، آج راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، استاد سے کچھ ادھار مانگلا تھا، گھر میں آٹا ختم ہے۔ میں نے جیب سے اپنی جمع پونجی نکالی جو میں نے انٹرویو کی تیاری کے لیے بچا رکھی تھی اور چپکے سے ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ استاد نے خوش ہو کر انعام دیا ہے، آج کام اچھا کیا تھا۔ ابا کے چہرے پر سکون آ گیا۔ چل شکر ہے، تیرا دھیان کام میں لگا، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اب اگلا مرحلہ انٹرویو کا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے مجھے سوٹ کی ضرورت ہوگی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ نیا سوٹ سلوا سکوں۔ اتوار کے دن میں لنڈا بازار گیا۔ وہاں پرانے کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک کالا کوٹ اور پینٹ پسند کی جو میرے سائز کے قریب تھی۔ وہ تھوڑی گھسی ہوئی تھی لیکن استری کرنے کے بعد نئی لگ سکتی تھی۔ دکاندار سے بحث کر کے میں نے وہ سوٹ کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیا۔ گھر میں اسے چھپانا مشکل تھا۔ میں نے وہ سوٹ پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر چھت پر پانی کی ٹینکی کے پیچھے چھپا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے نکالا۔ وہ میرے جسم پر تھوڑا ڈھیلا تھا لیکن میں نے سوئی دھاگا لے کر اسے خود اپنے ناپ کا کیا۔ ایک موچی ہونے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ مجھے سینہ پرونا آتا تھا۔ میں نے راتوں رات اس سوٹ کو اپنے جسم کے مطابق سیٹ کر لیا۔ انٹرویو کا دن آ گیا۔ میں نے استاد رفیق سے کہا کہ مجھے ایک سرکاری دفتر میں اپنے شناختی کارڈ کے مسئلے کے لیے جانا ہے، اس لیے دکان پر دیر سے آؤں گا۔ استاد نے منہ بناتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں گھر سے تھیلا لے کر نکلا اور مسجد کے غسل خانے میں جا کر وہ سوٹ پہنا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں خود کو پہچان نہ سکا۔ کیا یہ وہی اویس ہے جو روز گلیوں میں جوتے گانٹتا ہے؟ انٹرویو پینل کے سامنے پیش ہوتے وقت میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے 3 روبدار لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے ملکی حالات، تاریخ اور دنیا کے بارے میں سوال کیے۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیے۔ میرے لہجے میں وہ سچائی اور درد تھا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ ایک پینلسٹ نے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو کیمیکل اور سمت بانڈ کی وجہ سے کھردرے اور کالے ہو چکے تھے۔ اس نے پوچھا، نوجوان، آپ کے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ آپ سخت محنت کرتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میں سچ بول سکتا تھا یا چھپا سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ سر، میں ایک موچی ہوں۔ میں دن میں جوتے گانٹتا ہوں اور رات کو پڑھتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تینوں افسران نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت نہیں بلکہ حیرت تھی۔ انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، بس مسکرا کر کہا، گڈ لک اویس، آپ جا سکتے ہیں۔ میں باہر نکلا تو میرا دل ہلکا ہو چکا تھا۔
میں نے جلدی سے جا کر کپڑے بدلے اور دکان پر پہنچ گیا۔ استاد رفیق بہت غصے میں تھے۔ یہ کون سا دفتر تھا جہاں سارا دن لگ گیا؟ دیکھ کتنا کام پڑا ہے، اگر کل سے تو نے چھٹی کی تو میں تجھے کام سے نکال دوں گا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنی پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک پھٹا ہوا جوتا پڑا تھا۔ میں نے سوئی اٹھائی اور ٹانکے لگانے لگا۔ چند گھنٹے پہلے میں اسسٹنٹ کمشنر کے انٹرویو کے لیے ایک افسر کے روپ میں تھا اور اب دوبارہ وہی معمولی موچی۔ یہ دوہری زندگی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی، لیکن مجھے امید کا دامن نہیں چھوڑنا تھا۔ گھر پہنچا تو ابا نے خوشخبری سنائی، اویس تیری بڑی بہن کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکے والے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب تجھے دن رات ایک کرنا ہوگا بیٹا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بیٹی کی رخصتی کی فکر تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ ابا تلخی سے ہنسے۔ سب آسمان سے نہیں گرتے اویس، ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، بس تو اب دل لگا کر کام کر۔ میں نہیں چاہتا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میری بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے۔ میں نے دل میں سوچا، ابا بس چند دن اور، اگر اللہ نے چاہا تو سب ایسا سبب بنے گا کہ دنیا دیکھے گی، لیکن اگر میں ناکام ہو گیا تو شاید میں اپنی نظروں میں بھی گر جاؤں گا۔ رزلٹ آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ یہ آخری انتظار موت سے بدتر تھا۔ ہر لمحہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی آ کر کہے گا کہ جاگ جو اویس، یہ صرف ایک خواب تھا۔ میں روزانہ صبح اٹھتا، کام پر جاتا اور سارا دن اسی خوف اور امید کی کشمکش میں گزارتا۔ کیا میری قسمت میں صرف جوتے سے نہ لکھا ہے، یا قلم کی طاقت میری تقدیر بدل دے گی؟ فیصلہ کن گھڑی سر پر آ چکی تھی۔ آج وہ دن تھا جس کا انتظار اور خوف مجھے کئی راتوں سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ آج میرے انٹرویو کا رزلٹ آنے والا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق میلے کپڑے پہنے، اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور دکان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح بھاگ کر انٹرنیٹ کیفے جاؤں اور اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ لوں، لیکن جیب بالکل خالی تھی اور استاد کا ڈر بھی دامن گیر تھا۔ دکان پر پہنچ کر میں نے ہمت مجتمع کی اور استاد رفیق کے پاس گیا۔ استاد جی، کیا میں آج 1 گھنٹے کے لیے جلدی جا سکتا ہوں؟ مجھے بہت ضروری کام ہے، بس ہو کر آ جاؤں گا۔ استاد رفیق نے میری طرف دیکھے بغیر سختی سے جواب دیا، آج بالکل نہیں اویس، دیکھتے نہیں کتنا کام پڑا ہے۔ وہ بڑے صاحب کا آرڈر آج شام تک ہر حال میں دینا ہے۔ اگر آج تو نے چھٹی کی بات کی تو کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ بیٹھ اور کام ختم کر۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے جوتا اٹھایا اور اپنے کام میں جت گیا۔ میرا جسم دکان میں تھا، لیکن روح ہوا میں معلق تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں ٹانکے لگا رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا میں پاس ہو گیا ہوں گا، یا میری ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا میں ساری عمر یہی جوتے گاڑتا رہوں گا؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ بدن رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ دوپہر کو جب بھوک لگی تو میں نے پانی پی کر گزارا کر لیا۔ شام ہوتے ہی میرا صبر جواب دینے لگا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ استاد جی، کام ختم ہو گیا ہے، جوتے تیار ہیں، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ استاد نے جوتے کا معائنہ کیا اور اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں جا، لیکن کل صبح سویرے آنا، آج تو نے بہت سستی دکھائی ہے۔ میں دکان سے نکلا تو میرے قدم منو وزنے ہو رہے تھے۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے محلے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے دروازے کے سامنے بہت بڑا ہجوم تھا۔ محلے کے لوگ، دکاندار اور کچھ انجان چہرے وہاں جمع تھے۔ وہاں 2 بڑی سرکاری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، جن کی نیلی بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ یا اللہ، خیر، کیا ابا کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا میری چوری پکڑی گئی ہے؟ مجھے فوراً وہ منظر یاد آ گیا جب پہلی بار میں نے سوچا تھا کہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ کیا آج وہی ہونے والا ہے؟ میں نے قدم تیز کیے۔ ہجوم میں سے کسی نے مجھے دیکھا اور زور سے چلایا، وہ آ گیا اویس، رستہ دو بھائی، صاحب آ گئے۔ صاحب؟ میں حیران رہ گیا۔ سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر وہ طنز نہیں تھا جو روز ہوتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا۔
میرے قریب کھڑے ایک لڑکے جو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، احترام سے اس نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ جاؤ اندر، تمہارے ابا تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں کانپتے ہوئے صحن میں داخل ہوا۔ سامنے ابا کھڑے تھے اور ان کے پاس وہی سرکاری افسر کھڑا تھا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ ابا کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں ابا غصے میں تو نہیں، لیکن تبھی وہ افسر مسکرایا اور بلند آواز میں بولا، آئیے اویس صاحب، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو گرفتار کرنے نہیں بلکہ یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مبارک ہو اسسٹنٹ کمشنر صاحب۔ ابا نے لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ ان کے سینے سے اٹھنے والی سسکیاں میرے دل کو چیر گئیں۔ میرے شیر پتر، تو نے میرا سر فخر سے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب یہ کبھی نہیں جھکے گا۔ ابا کی آواز بھر آ گئی تھی، مجھے معاف کر دے اویس، میں نادان تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ تو میرا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہے۔ میں نے تجھے جوتوں میں الجھائے رکھا مگر تو آسمان چھونے کے لیے بنا تھا۔ میں نے ابا کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ نہیں ابا، آپ معافی مت مانگیے، یہ سب آپ کی سختی کا ہی نتیجہ ہے جس نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ اگر آپ مجھے کام پر نہ لگاتے تو شاید میں محنت کی قدر نہ سیکھ پاتا۔ اماں بھی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چومنے لگی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا افسر بنے گا۔ آج میری دعائیں عرش پر قبول ہو گئیں۔ آج میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ افسر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے سیلیوٹ کیا۔ اویس صاحب، آپ نے ثابت کر دیا کہ قابلیت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ آپ ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ باہر کھڑا ہجوم جو کل تک مجھے موچی کا لڑکا کہہ کر پکارتا تھا، آج اویس صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ میرے بچپن کے دوست جو میرا مذاق اڑاتے تھے اب رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میرے پھٹے ہوئے جوتوں کو عزت کی پگڑی سے بدل دیا۔ میں نے اسی وقت دل میں عہد کیا کہ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی غریب بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کسی کو دوپہر کا کھانا چھوڑ کر فیس نہیں بھرنی پڑے گی۔ وقت گزر گیا، حالات بدل گئے اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے خاندان اور علاقے کی تقدیر بدل دی۔ آج میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن وہ میری محنت مجھے آج بھی نہیں بھولتی۔ جب بھی میں کسی موچے کو جوتے کاٹتے دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک یہی خیال آتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا بھی میری طرح پڑھے لکھے ہونے کا خواب آنکھوں میں لے کر دن کو کام اور رات کو جا کر باپ کی ڈانٹ تو نہیں کھاتا۔ لیکن شاید میرے باپ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ جب دل میں جوش ہو تو انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس کی وہ ٹھان لیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔